اقتدار سے محرومی کے بعد گزشتہ 3 برس سے تحریک انصاف کی قیادت نے خصوصاً عمران خان نے فوج اور اس کی قیادت کے خلاف جو زہر آلود اور اشتعال انگیز بیانیہ اپنایا ہوا ہے وہ اب کھل کر قومی سلامتی کے بیانی سے ٹکراتا دکھائی دیتا ہے۔ تاہم جب فوجی ترجمان نے اسی طرز سیاست کا آئینہ ایک 2.5 گھنٹے طویل اور مدلل پریس کانفرنس میں قوم کے سامنے رکھا تو تحریک انصاف کی قیادت بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ اسلام آباد میں پی ٹی آئی قیادت کی جانب سے کی گئی پریس کانفرنس اسی رد عمل کی کڑی تھی جس میں برسوں کی الزام تراشی کا دفاع کرتے ہوئے دہشت گردی جیسے سنگین معاملے پر اپنے متنازع موقف کو حب الوطنی کے خوش نما جملوں میں چھپانے اور کوے کو سفید کرنے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد تحریک انصاف کی قیادت نے اسلام آباد میں مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے دہشت گردوں کے سہولت کار ہونے کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان، سلمان اکرم راجہ اور اسد قیصر بھی موجود تھے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ پی ٹی آئی کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ دہشت گردی ایک ناسور ہے اور اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب یا قومیت نہیں ہوتی اور ہر حملہ ملک پر حملہ ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت نے پولیس کی استعداد بڑھانے کے لیے اربوں روپے خرچ کیے۔ سلمان اکرم راجہ نے الزامات کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ عمران اور پی ٹی آئی دہشت گردوں کے ہمدرد نہیں ہو سکتے اور دہشت گردی کے خلاف کسی بھی پالیسی پر اتفاق رائے ضروری ہے۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے مرکزی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی سے متعلق پالیسیاں صوبائی اسمبلی کی مشاورت سے بننی چاہیے اور خیبر پختونخوا کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ تاہم مبصرین کے مطابق تحریک انصاف کی جانب سے کی گئی یہ پریس کانفرنس دفاعی نوعیت کی تھی اور اس کا بنیادی مقصد فوجی ترجمان کے سخت موقف کے بعد پیدا ہونے والے سیاسی دباؤ کو کم کرنا تھا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو عسکری حلقے ایک اہم اور فیصلہ کن موڑ قرار دے رہے ہیں جس میں دہشت گردی کے خلاف ریاست پاکستان کا غیر مبہم اور دو ٹوک موقف کھل کر سامنے آیا۔ فوجی ترجمان نے واضح کیا کہ تحریک طالبان ایک دہشت گرد تنظیم ہے جو پاکستان میں خونریزی، بدامنی اور عدم استحکام کی براہ راست ذمہ دار ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ابہام، کنفیوژن اور سیاسی مصلحتوں نے ماضی میں پاکستان کو شدید نقصان پہنچایا۔ انہوں نے اچھے اور برے طالبان کے تصور کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ جو بھی بیانیہ دہشت گردوں کے خلاف ریاستی کارروائی کو کمزور کرتا ہے یا فوجی آپریشن پہ سوال اٹھاتا ہے وہ دراصل دہشت گردوں کے موقف کو تقویت دیتا ہے۔ فوجی ترجمان نے ماضی کے مذاکرات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ مذاکرات کے حامیوں کو یاد دلانا ضروری ہے کہ تحریک طالبان کے ساتھ ماضی میں 6 امن معاہدے کیے گئے اور ہر بار معاہدوں کی خلاف ورزی ٹی ٹی پی نے کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہر بار مذاکرات کا نتیجہ امن کی بجائے مزید دہشت گردی کی صورت میں نکلا جس کی قیمت عام شہریوں اور سیکورٹی فورسز نے اپنی قیمتی جانوں کی صورت میں ادا کی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے زور دیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ریاست کی بقا کی جنگ ہے نہ کہ کسی سیاسی جماعت کا مسئلہ اور اس میں واضح لائن کھینچنا ناگزیر ہے۔ سیاسی تجزیہ کاروں کے مطابق پی ٹی آئی اور فوجی ترجمان کے موقف میں بنیادی فرق یہی ہے کہ ایک طرف ریاست دہشت گردی کے خلاف فیصلہ کن کارروائی اور واضح بیانیے کی بات کر رہی ہے جبکہ دوسری جانب پی ٹی آئی اب بھی مذاکرات، مشاورت اور سیاسی حل پر زور دے کر وہی پرانی ابہام والی پالیسی دہراتی دکھائی دیتی ہے جو ماضی میں ناکام ہو چکی ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حقیقت یہ ہے کہ عمران خان اور ان کی جماعت فوجی اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی مہاجرائی میں اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ اس کا اثر قومی سلامتی جیسے حساس مسئلے پر بھی نظر آنے لگا ہے۔ ان کے بقول دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آدھے سچ، مبہم موقف اور سیاسی بیانات ریاست کے لیے نقصان دہ ہیں اور یہی پیغام ڈی جی آئی ایس پی آر نے پوری وضاحت کے ساتھ دیا ہے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔